بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 77 ہے، 77، اور آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85 کے دوسرے حصے کی تلاوت و تشریح کی جائے۔ آیت نمبر 85۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِن يَأْتُوكُمْ، اور اگر وہ آتے ہیں تمہارے پاس، اسارا قیدی ہو کر، تفادوہم تو تم بدلہ دیتے ہو ان کا، وہو محرم اور وہ حرام ہے، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا، افتؤمنون کیا تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب کچھ کتاب کے ساتھ، وتکفرون اور کفر کرتے ہو ببعض کچھ کتاب کے ساتھ، فما جزاء پس کیا سزا ہے، من یفعل جو کرے، ذالک منکم یہ تم میں سے، الا مگر، خزی رسوائی، فی الحیات دنیا دنیاوی زندگی میں، ویوم القیامہ اور قیامت کے دن، یردون وہ لوٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب سخت عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل اور اللہ غافل نہیں ہیں، اما ان چیزوں سے، تعملون جو تم کرتے ہو۔ ترجمہ یوں ہے، اور اگر وہ تم تک قیدی ہو کر پہنچ جاتے ہیں تو تم فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا وطن سے نکالنا ہی تم پر حرام تھا، تو کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے سے انکار کرتے ہو؟ بس تم میں سے جو کوئی ایسا کرے گا اس کی سزا کیا ہے، سوائے دنیاوی زندگی میں رسوائی کی، اور قیامت کے دن یہ سخت عذاب میں ڈالے بھی جائیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 کے دوسرے حصے میں 6 باتیں بتلائی گئی۔ پہلی بات، اگر وہ دشمنوں کے قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو۔ دوسری بات، حالانکہ ان کو گھر سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ تیسری بات، تو کیا تم تورات کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ چوتھی بات، اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہو۔ پانچویں بات، قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ چھٹویں بات، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ بزرگان محترم، بنی اسرائیل جو اپنی ہی برادری کے خلاف ان کے دشمنوں سے ساز باز کرتے ہوئے ان کو گھر سے بے گھر کرتے تھے اور ان کی خون ریزی کرتے تھے، لیکن جب بنی اسرائیل کی برادری کے لوگ دشمنوں کے ہاتھوں میں قیدی ہو کر آتے تھے تو بنی اسرائیل اپنی جانب سے فدیہ دے کر ان کو چھڑاتے تھے۔ بنی اسرائیل کی ملت پروری اور قوم پرستی کا جذبہ اب جاگ جاتا تھا۔ اگر یہ بنی اسرائیل سے جب یہ کہا جاتا تھا کہ یہ کیا قصہ ہے کہ تم اپنے ہی ہاتھوں اپنے ہی لوگوں کو قتل بھی کرتے ہو، بے گھر بھی کرتے ہو، لیکن کوئی قیدی بن کر آئے تو اس کو چھڑا بھی دیتے ہو، تو وہ کہتے تھے کہ تورات میں ہم کو اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے سوال یہ کر رہے ہیں کہ تم تورات کی بعض باتوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض باتوں کا انکار کرتے ہو، یہ کیا ماجرا ہے؟ پھر انہیں اس جرم کی سزا سے باخبر کر دیا گیا کہ جو کوئی اس قسم کا جرم کرے گا تو اس کی نقد سزا دنیا میں ہوگی کہ اس کو ذلت اور رسوائی سے گزرنا ہوگا، اور قیامت کے دن تو سخت ترین عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ آسمانی کتابوں کی تعلیمات کا تقاضا یہ ہے
کہ اس کی ساری باتوں پر ایمان رکھا جائے. اپنی مرضی کے موافق بعض باتوں کو مان لینا اور بعض باتوں سے مکر جانا اور انکار کرنا ناقابل معافی جرم ہے. قرآن مجید میں بعض آیتیں ظاہر بات ہے کہ اس قسم کی آئی ہیں، بعض کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی تمام باتوں پر ایمان و یقین رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں.